زیادہ غالب امکان یہ ہے کہ 27ویں شب کو ہوتی ہے، 26ویں روزے کو اور 27ویں شب کو۔ تیسرا قول یہ ہے کہ شب قدر ہوتی ہے شعبان کی 14ویں تاریخ کو، جس کو ہم کہتے ہیں شب برات۔ اس کے علاوہ چوتھا قول یہ ہے کہ شب قدر پورے رمضان میں کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے، ہر ایک رات میں گھومتی رہتی ہے۔ اور لاسٹ کو قول جمہور علماء کا یہ ہے کہ شب قدر کی رات 12 مہینے 30 دن برابر ریگولر ہر ایک رات میں گھومتی رہتی ہے۔ جو مومن بندہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے، مغرب کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، تو جب قیامت کے روز اس کے نامہ اعمال کھلیں گے تو کئی شب قدر اس کے نامہ اعمالوں میں نکلیں گی۔ اس کی کوئی پہچان، اس کی کوئی تعین کسی کے پاس نہیں ہے، بس اللہ نے فرما دیا کہ شب قدر ہم نے امت محمدیہ کو عطا کی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا ہے، اور شب قدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے شب قدر بہتر ہے، یعنی اس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی برابر ہے، اور 1000 مہینے کو جو بنتے ہیں وہ 83 سال بنتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اس رات کے اندر جبرائیل اللہ کا حکم لے کر اترتے ہیں، سلامتی کا پیغام لے کر اترتے ہیں۔ بہرحال یہ فضیلت شب قدر کی ہے۔ الغرض قرآن کریم بہت متبرک اللہ کا کلام ہے، جس کلام کو ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لیس فی جوفہ شیء من القرآن فہو کالبیت الخرب، وہ انسان جس کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ، کوئی ٹکڑا نہ ہو، ایسا انسان جس کے دل میں قرآن کا کوئی ٹکڑا نہ ہو، کوئی سورت یاد نہ ہو، الحمد شریف یاد نہ ہو، قرآن کی کوئی آیت نہ ہو، یاد نہ ہو، تو وہ انسان، اس کا دل ویران گھر کی طرح ہے، غیر آباد ہے، اور اس طرح کا ہے جس طرح کوئی جنات آگے ڈیرا ڈال لے، بیابان گھر کی طرح، اجڑے ہوئے گھر کی طرح۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اپنے دل کو آباد رکھنا ہے، اپنے دل کو معمور رکھنا ہے، اپنے دل کو نورانیت سے بھرنا ہے، تو قرآن کریم کے کچھ حصے کو سیکھو، اسے محفوظ رکھو۔ اللہ کے رسول فرمائے لیس فی جوفہ شیء من القرآن فہو کالبیت الخرب، کہ قرآن کریم کا کوئی حصہ اگر تمہارے دلوں میں نہیں ہے تو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ میرے بھائیوں، اتنا باعظمت قرآن ہم نے تراویح میں سنا ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے حالت ایمان میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان کی راتوں کو، تراویحوں کو قائم کیا۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جس نے قیام کیا لیلۃ القدر میں، من قام قیام رمضان، جس نے قیام کیا رمضان کی راتوں میں، یعنی تراویحوں کو انجام دیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 29 یا 30 روزے رکھے ہیں، کیونکہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور مہینہ 30 کا بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے تراویح 29 بھی رکھی ہے، 30 بھی رکھی ہے۔ تو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ قرآن کریم پورا ہو گیا تو تراویح پوری ہو گئی، یہ خیال غلط ہے۔ بلکہ تراویح مکمل اگر 30 ہو تو 30 ادا کریں، 29 تراویح ہو تو 29 ادا کریں۔ اور تراویح 20 رکعات ادا کرنا یہ سونے پہ سہاگا ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ بعض لوگ 20 رکعات ادا نہیں کرتے، بعض 11 رکعات ادا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر آج تک حرم پاک کے اندر 20 رکعت تراویح ہوتی چلی آئی ہیں خانہ کعبے میں، اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو ہماری ساری مسجدوں میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہیں۔ باقی مسجدوں میں کتنی ہو رہی ہیں وہ لوگوں کا اپنا عمل ہے، لیکن بیت اللہ جو خانہ کعبہ ہے اس میں اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر آج تک 20 رکعت تراویح ہوتی۔
تو میرے بھائیوں، ہم نے قرآن کریم تراویح میں سنا ہے، یہ ہم سب کی فضیلت ہے، ہم سب کی خوش قسمتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم ہمارے پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کو قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ کا کلام بہت معظم کلام ہے، رب کریم نے اس کی برکتیں اور اس کی عنایتیں بے شمار رکھی ہیں۔ اگر انسان بغیر سمجھے ایسے ہی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور جب ایک حرف، جو ایک ورڈ ہوتا ہے، ایک شبد ہوتا ہے، جب اس کو ملایا جاتا ہے، جب اس کا ٹیکس بنایا جاتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ جب لفظ بن گیا تو ہر ایک حرف کے عوض میں 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور حرف جیسے الف لام میم، الف الگ، لام الگ، میم الگ، اور تینوں کو جوائنٹ کر کے جب الف لام بنایا تو اس پر اللہ نے 30 نیکیاں رکھی ہیں۔ اب دیکھیے قرآن کریم کی کتنے حروف ہیں اور اس میں کتنے ٹینس ہیں، کتنے جملے ہیں، ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار ثواب رکھا ہے۔ یہ ہم سب کی فضیلت ہے۔ سب سے پہلی بات اس وقت اس زمانے میں یہ ہے کہ ہمیں اپنی نسلوں کو قرآن کریم سکھانا ہے، قرآن کریم کی تعلیم دلانا ہے۔ آپ یاد رکھو، اس زمانے میں ہر ایک آدمی بزی اور مشغول ہے۔ آپ خوب کہو کہ بھئی آپ ہمارا کام کر دو، میں آپ کو پیسہ دے دوں گا، ایسا کر دو، ویسا کر دو۔ جب اس کو فراخی ملتی ہے، خالی ٹائم ملتا ہے تو کوئی کسی کا کام نہیں کرتا، اپنے کاموں سے فرصت نہیں ہے۔ تو جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، مرتے آئے ہیں انسان، ہم سب کو بھی مرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اگر ہمارے بچے پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو وہ دوسرے سے کہیں گے کہ ہمارے باپ کے لیے قرآن پڑھ دو، ہمارے لیے قرآن پڑھ دو، ہمارے دادا کے لیے پڑھ دو۔ کوئی کسی کے لیے قرآن نہیں پڑھتا۔ اتنی مشغولیت آج کل ہے، اتنی ہر ایک انسان کو اتنی مشغولیت ہے کہ اس کو فکر اپنی ذات کے علاوہ کسی کی نہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو اگر آپ نے قرآن سکھایا ہے تو انشاءاللہ وہ بچے کسی وقت آپ کو یاد کر کے قرآن ضرور پڑھیں۔ آپ کسی بھی شکل میں پڑھائیے۔ رشیا کے اندر پابندی لگی قرآن کریم کی تعلیم پر۔ روس کے اندر جب روس संयुक्त राष्ट्र تھا اور ساری دنیا میں سے بڑا ایک دنیا کے بڑے علاقے پر اس کا قبضہ تھا، تو یہاں قرآن کی تعلیم پر پابندی تھی، لیکن قربان جائے مسلمانوں پر، انہوں نے گھروں میں بیٹھ بیٹھ کے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا، اور روس کے اندر مسجد قرآن کریم کی خانقاہیں انہوں نے باقی رکھی۔ اور جب اللہ نے آزادی دی تو 8 ٹکڑے مسلم دیشوں کے بنے وہاں۔ بہرحال آج بھی 8 کنٹری مسلمانوں کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہرحال جب روس جیسے حالات میں قرآن باقی رہا، قرآن کی تعلیم باقی رہی، تو ابھی تو ہم پہ کوئی ایسے حالات نہیں ہیں، ہم آسانی سے قرآن اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں۔ تو میری التجا ہے، میری اپیل ہے، بچی ہو یا بچہ، قرآن کی تعلیم آپ اس کو پڑھائیے۔ اسکول میں پڑھائیں، وقت کا تقاضا ہے، کالج میں پڑھائیں، وقت کا تقاضا ہے، کہیں بھی آپ پڑھائیں۔ ضرورت ہے ملک کی، ضرورت ہے زندگی کی، ضرورت ہے اپنے وطن کی، اور اپنے جسم کی، اپنے پیٹ کی، ہر چیز کی ضرورت ہے۔ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے کی قوم کو ضرورت ہے، لیکن قرآن کریم کی تعلیم ہماری روح ہے، اور ضرورت برداشت ہو جاتی ہے، لیکن جب روح نکل جاتی تو انسان مردہ ہوتا ہے، وہ مرا پڑا رہتا ہے، وہ لاش ہو جاتا ہے، ناش ہو جاتا ہے۔ اس کو نوچو تو نوچنے کا احساس نہیں، اسے کاٹو تو کاٹنے کا احساس نہیں۔ تو میرے عزیزوں، اگر قرآن کریم ہماری اولادوں میں اور ہمارے بیچ میں رہے گا تو ہم زندہ رہیں گے۔ قرآن کریم ہمارے اندر نہیں رہے گا، ہمارے بچوں میں نہیں رہے گا تو ہم مردار ہو جائیں گے، فَهُوَ كَالْمَيْتَةِ، ہم مردار کی طرح ہو جائیں گے۔ تو بہرحال ہمیں اپنی آپ کو زندہ رکھنا ہے، اپنے بچوں کو زندہ رکھنا ہے، تو قرآن کریم سکھانا ہے۔ قرآن ہماری روح ہے، اللہ کے نبی کے اوپر روح کے طور پر اترا ہے، ہمیشہ قرآن زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔
کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ایسے رب کا کلام ہے جو رب ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ تک زندہ رہے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی ذات ہمیشہ سے باقی ہے اور ہمیشہ تک باقی رہے گی، اس کا کلام بھی ایسے ہی باقی رہے گا۔ بہرحال اگر ہمارے اندر روح موجود رہے گی تو ہم زندہ رہیں گے، اور روح موجود نہیں رہیں گے تو ہم زندہ نہیں رہیں گے۔ اس لیے قرآن ہماری روح ہے، ہمیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے، تبھی ہمارے بچے ہمارے انتقال کے بعد ہمارے لیے اطاعت ثواب کریں گے۔ بہرحال اسی مناسبت سے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے تراویح کو قبول فرمائے۔ رمضان کی رات ہے، بڑا حصہ اس وقت گزر چکی ہے، کتنا رات کا گزر چکا ہے، اب دعا فرما لیں، آپ صحیح ہو کے بیٹھ جائیں، 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔